میں حلفیہ یہ بات کہتا ہوں، میرے پاس سائفر بھیجا گیا تھا، تو یہ اگر لوگوں کے الزامات ہیں تو کورٹ بھی موجود ہے، عدالت بھی موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ آرٹیکل 6 کے تحت اگر مقدمہ چلانا ہے تو ویلکم چلائیں، مگر یہ کہ میں نے آئین کی پاسداری کی، میں نے جو مناسب سمجھا وہ کیا۔ میں کوئی بہت بڑا آئینی ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں نے جو بہترین مشورہ مجھے ملا اس اعتبار سے کیا، اور کورٹ نے بھی یہ نہیں کہا، ججمنٹ کے اندر میجارٹی ججمنٹ کو اگر آپ مانتے ہیں تو کورٹ نے آرٹیکل 6 کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اب اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں اس کے باوجود کوئی آرٹیکل 6 پر مقدمہ کر لے تو کھلا ہوا ہے معاملہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ جس پر الزام لگاتے رہے اور اس پر آصف زرداری ایک پرابلم آیا خان صاحب کے حوالے سے، وہ جنرل فیض کے حوالے سے آیا، کیا جنرل فیض کے حوالے سے کہ وہ ان کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، شاید اختلافات اسٹیبلشمنٹ سے خان صاحب کے یہیں پر پیدا ہوئے، تو اس وقت آپ نے کچھ کوشش کی کہ خان صاحب کو اس بات پہ راضی کیا جا سکے کہ جنرل فیض کو نیکسٹ آرمی چیف نہ بنایا جائے، یہ آرمی کا جو پروٹوکول ہے اس کے مطابق چلا جائے؟ میں حلفیہ یہ بات کہتا ہوں، اور میں حلف آسانی سے نہیں اٹھاتا، میں حلفیہ یہ بات کہتا ہوں کہ میری جب بھی خان صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، میرا کوئی پریفرنس نہیں ہے۔ خاص طور پر مجھے میسج بھی دیتے رہے وہ ہمیشہ کہ سب کے لیے یہ یہاں کر دیے، جو بھی آپ سے سوال کرتا ہے کہ ان کا کوئی پریفرنس نہیں، میرٹ شوڈ بی دا پریفرنس۔ میں حلفیہ کہہ رہا ہوں، تو دیٹ شوڈ آنسر دیٹ۔ کہیں گے کہ یہ جو ایک سائفر کی بات نکلی تھی، کیا وہ واقعی صحیح تھا؟ آپ کو عمران خان نے دکھایا یا نہیں؟ دوسرا، آج جس پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ چور ہے، آج آپ نے ان کو حلف بھی اٹھوایا ہے زرداری صاحب کو، کیا کہیں گے؟ میں نے حلف نہیں اٹھایا، اٹھوایا نا آپ؟ نہیں، میں نے حلف نہیں اٹھایا۔ چیف جسٹس صاحب نے وہ والا بتا دیں، اس کا کیا سائفر کا؟ میں نے اگر آج اور پرسوں پرائم منسٹر صاحب کا آپ نے حلف سنا ہو تو حلف کے اندر یہ ہے، اگر منسٹر حلف اٹھاتا ہے تو منسٹر یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو مجھے راز پتہ چلے، کوئی بات ایسی پتہ چلے تو پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر میں اس راز کو پبلک نہیں کروں گا۔ جب پرائم منسٹر حلف اٹھاتا ہے تو پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کوئی بھی چیز مجھے پتہ چلے تو میں جج کروں گا اس بات کو کہ میں وہ پبلک کروں، اگر پبلک کے انٹرسٹ میں اس بات کو پبلک کرنا ہے تو میں پبلک کروں گا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اسی بیسس پر کہا۔ اچھا آپ یہ بتائیے، نہیں میرا کاؤنٹر سوال ہے، اس کو منطقی لیول پر لے جائے۔ پرائم منسٹر یہ حلف اٹھاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا راز مجھے پتہ چلے، کوئی بھی ایسی بات پتہ چلے جو میں سمجھتا ہوں پبلک انٹرسٹ میں اس کو عیاں کروں تو میں کروں گا۔ اچھا اب اس کو اوور رائڈ کون کرے گا؟ منسٹر آف فارن افیئرس کرے گا؟ کون کرے گا؟ مطلب اس کا تو حلف یہی ہے، آئین کے مطابق حلف ہے کہ جس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کے سامنے عیاں کروں تو وہ میں کروں گا۔ سائفر فار ایگزامپل، تو اس کا تو حلف ہی یہی ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ سائفر دیکھا آپ نے؟ یعنی جی میرے پاس سائفر بھیجا گیا تھا، ہاں ضرور میں نے دیکھا۔ رہا ہونا چاہیے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ ختم ہو چکی ہے یا کسی لیول پہ بات چیت چل رہی ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں اس سلسلے میں کوئی وہ نہیں بات کہوں گا کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے، کچھ ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کشیدگی ختم ہونا چاہیے۔ دیکھیے بڑی کلیئر بات ہے ہم سب کے لیے کہ پاکستان کی فوج میری فوج ہے، پاکستان کے عوام میرے عوام ہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتیں میری سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتیں وفادار ملک ہیں، ہے نا؟ کوئی اس میں کوئی نہ غداری کی کیفیت ہے نہ کوئی ایسی کیفیت ہے، یہ بلا وجہ الزامات اٹھتے رہتے ہیں۔ تو میں تو جوڑنے کی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سب میں اس سارے معاملات کے اندر بہترین حل ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے مثال دیتا رہتا ہوں کہ کووڈ کے اندر پاکستان نے تیسرے نمبر پر آیا دنیا میں حل کرنے میں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ فوج اور سویلین حکومت یکجا ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سب نے مل کر کام کیا، اور دنیا میں تیسرے نمبر پر آپ آ گئے یار۔ اسپین اور سارا یورپ تباہ ہو گیا، یہاں ہندوستان میں لوگ مرتے رہے۔ تو میرا ابھی بھی وہی پرسکرپشن ہے، ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پرسکرپشن ہے کہ جس میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی۔ تو ابھی بھی ملک کو جوڑ دیا جائے، یہ ملک اچانک ترقی کرے گا۔ عارف الوی صاحب، ایک عدالتی ریفرنس آپ کے پاس آیا تھا اس وقت جو چیف جسٹس ہیں فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے۔ عمومی طور پر جب صدر کے پاس کوئی ریفرنس بھیجا جاتا ہے تو وہ خود اسے قانونی طور پر دیکھتا ہے، لیکن اس معاملے کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ریفرنس آپ نے منوان آگے بھجوا دیا اور بعد میں پھر آپ نے اس پر ریگریٹ ظاہر کی کہ یہ غلط کیا میں نے، یہ میری غلطی تھی۔ اس میں تو سب کچھ کہہ چکا ہوں، اب آج نئی بات کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات وہیں سے خراب ہونا شروع ہوئے جو بڑھتے پھر آگے اس 9 مئی کے واقعات کے بعد سے لے کر آج تک کی سچویشن پر آئے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے کانفلکٹ شروع ہوا۔ وہ بھی ایک
ایسی کیفیت تھی جس میں عمران خان صاحب نے خود یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریفرنس ان کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال لے لیں. پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے آپ کا متوقع ملاقات میں نے آج ہی میں اب آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے وکیلوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ کورٹ میں درخواست دائر کر دیں کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا جو کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی میں جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں آپ کیا کہتے ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے یا نہیں؟ اور دوسرا جو پہلے میں نے سوال کیا تھا اس میں ابھی آپ نے کہا تھا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے اور عمران خان سے بہت کوشش کی ملانے کی نہیں ہوا، تو اس میں ہٹ درمی کس کی تھی؟ اسٹیبلشمنٹ کی، عمران خان کی؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں کسی ایک کی ہٹ درمی کا ذکر کروں؟ ابھی بھی میری کوشش یہ ہے کہ سب جڑ جائیں. دوسری بات آپ نے 9 مئی کی، آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان میں نے آئین کی پاسداری کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ جب مجھے 1969 کے اندر گولیاں لگی تھیں تب بھی میں سڑک پر یہ کوشش کر رہا تھا کہ لوگ توڑ پھوڑ مت کرو اور گھر جاؤ، اور کرفیو لگنے والا تھا. تو میں نے تو 9 مئی کے اندر جو واقعات ہوئے اس حوالے سے میں نے اس توڑ پھوڑ کی مذمت کی ہے، اور کوئی وجہ نہیں کہ اس سے میں پیچھے ہٹوں. میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا تحقیقات کر کے جن کو سزا دینی چاہیے، جنہوں نے قانون توڑا ان کے لیے سزا ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب پہلے سوال کا جواب دیتے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تمام فیصلوں سے آپ مطمئن ہیں؟ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میرے اور قاضی فائزہ کے درمیان کوئی بات ہو؟ ناظرین کرام، آپ نے پریزیڈنٹ عارف علوی جو کہ اب سابقہ ہو چکے ہیں ان کا انٹرویو کہوں یا پریس کانفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں، صحافیوں نے تابڑ توڑ قسم کے سوالات کیے. ناظرین کرام، عارف علوی نے حلفیہ بیان دیا. حلفیہ بیان اس متعلق انہوں نے دیا کہ جب کسی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے پاس کوئی بھی ایسا معاملہ آتا ہے، سائفر کے معاملے پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس کے حلف کا تقاضا ہے کہ وہ اس کو خفیہ رکھتا ہے، اس کو راز میں رکھتا ہے. سائفر کے متعلق بھی انہوں نے کھل کر کہا کہ بالکل سائفر آیا تھا، میں نے خود دیکھا. نمبر 1. نمبر 2، 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جو اس میں جن کا کردار ہے، جنہوں نے اس میں اغتیال انگیزی کی یا جو جرم کے اندر ملوث تھے، ان کے خلاف تو ضرور قانونی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت ملک دشمن نہیں ہے. یہ صرف اور صرف سیاسی بیانات ہوتے ہیں، نہ کہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق ہوتا ہے. ناظرین کرام، فیض حمید کے متعلق بھی جو انہوں نے گفتگو کی وہ بھی آپ نے سنی. اس وقت ایک اور جو نیا معاملہ کھڑا ہو گیا وہ عمران خان سے ملاقات کا معاملہ ہے. عمران خان سے ملاقات کے لیے جیل جو سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے 2 ہفتے کے لیے پابندی لگا دی ہے. یہ جو خبریں سامنے آئی ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا ہے کہ عمران خان سے 2 ہفتے تک کوئی ملاقات نہیں کر سکتا. اس کی جو وجوہات بتائی ہیں ان کی جانب سے، انہوں نے کہا ہے کہ سیکورٹیز ایشوز ہیں، سیکورٹی خدشات ہیں، جس وجہ سے چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ 2-3 دن پہلے جیل کے آتے سے یا جیل کی بیک سائڈ سے کچھ افراد جو ہے ان کو ملے ہیں، ان کو اٹھایا گیا وہاں سے، چونکہ وہ تقریب کاری خدا نہ خواستہ اس طرح کا معاملہ بھی سامنے آ سکتا تھا، جس وجہ سے جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا ہے کہ ہم نے اس ملاقات پر پابندی لگائی ہے. ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے، ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.